حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. ٹھیس لگی، آفت آئی، مشکل وقت آیا، فرمایا اول صدمے پر صبر ہے. واویلا کر لیا، شور مچا لیا، گریبان پاڑ دیے، گالیاں دے دی، تو میں کر لی، خاندان کے نظام کو درم برم کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اپنی کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ کر نہیں سکا، یعنی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا، تو پھر کیا کہے گا؟ ہم نے اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑ دیا، ہم صبر کرتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے. آج اس معاشرے میں یہ والا صبر پایا جاتا ہے. درم برم سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن جب حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا تو ہم نے صبر کر لیا. تو یہ تھوڑی صبر ہے. محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ آئی لو محمد کہنے والوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ صبر اول صدمے پر ہے. جیسے ہی مشکل ہوئی، طبیعت پر وہ بات بوجھ بنی، زبان سی لینی چاہیے. یہ ہے صبر. اور یہ ایک دفعہ دو دفعہ میں نہیں ہوگا. ہماری زندگیاں اور بہت سا وقت گزر چکا ہے کہ ہم نے بے صبری کی ہے، عادت پختہ ہو چکی ہے بے صبری کی. اب اس کو ٹریک پر لانے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، کچھ وقت لگے گا کہ ہم اپنی صحیح دینی ٹریک پر آئیں، جو اسلام نے ہمیں ٹریک دیا ہے، جو محبوب کریم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ صبر اول صدمے پر ہے. ایک دفعہ میں، دو دفعہ میں، تین دفعہ میں، 10 دفعہ میں نہیں ہوگا. 15-20 دفعہ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ کامیابی ملے. پھر جب ناکامی ہو جائے پھر کوشش کریں. ساتھ میں اپنے جس سے آپ کی باؤنڈنگ زیادہ ہو اس کو اپنے ساتھ کر لیں کہ یار میں جب یہ معاملہ ہو جائے تو مجھے تھوڑا تھپک دینا اگر میں ایگریشن دکھاؤں. اس طور پر ریکال اپنا کرتے کرتے کرواتے ایک عادت بنے گی. ایک وقت لگے گا کہ ہم اول وقت میں صدمے پر صبر کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور وبشر الصابرین کا مضمون انہی لوگوں کے لیے ہے کہ اول صدمے پر جو صبر کرے وہی صبر کہلائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 کا درس لیتے ہیں. کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تم پر اگلوں کی رداد نہ پہنچی. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں مشکل آئی، تنگی آئی، وہ ہلا ڈالے گئے، جھنجھوڑ دیا گیا ان کو. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بول اٹھے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بول اٹھے، معہ، جو رسول کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب میں ہے. یہ آیت غزوہ احزاب پر، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کو بھوک کی شدت بھی تھی اور سردی بھی تھی. یہ تکلیفیں مسلمانوں کو تھیں، لیکن مسلمانوں نے جنگ سے پیچھا نہیں چھڑایا، قدم پیچھے نہیں کیے، بلکہ محبوب کریم کے ساتھ کھڑے رہے. اور اس غزوے میں سب سے پہلے ہی مرتبہ خندق کھود کر مقابلہ کیا گیا کافروں سے. اس خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ مد مقابل سے حملے ہوں وہ براہ راست نہ ہو جائیں، ایک روک ہو جائے خندق کی وجہ سے، آگ کے جلنے کی وجہ سے، اور دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کی صورت ہو جائے. پہلی مرتبہ ہوا تو مسلمانوں نے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ. صحیح معنوں میں آئی لو محمد والے وہ تھے، صحیح معنوں میں وہی تھے نا آئی لو محمد والے. ہم تو تھوڑے کچے ہیں، کاش کہ ہم بھی پکے ہو جائیں. محبت ہے ہمارے دلوں میں نبی کی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. عمل میں کمزوریاں ہیں، اللہ کرے کہ نبی کے نام کے صدقے عمل کی بھی ترغیب مل جائے. آمین. بخاری کی ایک روایت سماعت کیجیے. مفسرین کرام نے یہاں پر بخاری کی اس روایت کو لیا. خباب بن ارت کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے سرہانے یا چادر کو تکیہ بنا کر کعبہ معظمہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے. جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے لیے تکیے کے لیے نرم روئی نہیں ہے، چادر کے سرہانے تکیہ لگا کر آرام کر رہے ہیں دو جہاں کے آقا جن کے لیے دنیا بنی ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی نا، کنتو کنزن مخفی، رب فرماتا ہے میں پوشیدہ خزانہ تھا. یہ نظام کائنات بنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے بنا ہے. وہ چادر سے تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے اور ہم نے کہا حضور آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے اصحاب جنہوں نے نہ بدر میں حضور کو تنہا چھوڑا، نہ احزاب میں چھوڑا، نہ احد میں چھوڑا، نہ تبوک میں چھوڑا. سب میں الگ الگ طرح کی مشکلیں تھیں، سب میں الگ الگ طرح کی آزمائشیں تھیں. کہیں پر بھی محبوب کریم کے اصحاب نے حضور کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اپنی جان کی قربانی پہلے دی ہے. تلوار تیر حضور کی طرف بڑھے تو بعد میں مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا سینہ پہلے سامنے ہوتا تھا. کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہماری مدد نہیں کرتے. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ مشکلوں میں مبتلا کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت
को नोच डाला जाता था। इनमें से कोई भी मुसीबत उन्हें दीन इस्लाम से रोक नहीं सकती थी। दीन इस्लाम पर वो रहते थे। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।